بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جب بھی ولاگ بناتے ہیں اور جو لوگ بہادری سے جیل کاٹ رہے ہیں یا ان کی بہادری کو پاکستان کی قوم جو سلام پیش کرتے ہیں، سب سے بڑا نام عالیہ حمزہ ملک کا ہے، اور اس کے بعد ڈاکٹر جسمین راشد کا ہے، اس کے بعد صنم جاوید اور فلک جاوید کا، اس کے بعد جو نام آتا ہے وہ ہے ایمان مزاری، جو انسانی حقوق کی آواز اٹھاتے ہیں، جو غریبوں اور مسکینوں کے کیس لڑتے ہیں، اس کا نام آتا ہے عالیہ حمزہ صاحبہ بھی بہادری سے جیل کاٹا ہے اور اس کو رہائی ملی۔ اس کے بعد اس کو سزا سنائی گئی اور اس کو گرفتار کیا گیا۔ عالیہ حمزہ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کے بجائے اسے قید تنہائی میں ڈال دیا گیا۔ عالیہ حمزہ کی بہادری اور عمران خان سے وفاداری کا ایک ثبوت ہے کہ عالیہ حمزہ نے تمام مشکلات سے دوچار ہو کر اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا۔ جیسے فواد چودھری اور اسد عمر اور بہت سے لوگوں کو صرف ایک دن کی جیل ہوئی اور وہ لوگ بھاگ گئے، اور سلام ہے عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کو، جس کو ملٹری قید میں اغوا کیا گیا، اس پر تشدد سب کچھ کیا گیا، اس کے باوجود ہی اس شخص نے پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان نہیں کیا، جس طرح فروغ حبیب اور بہت سے لوگ کر کے فرار ہو گئے۔ عمران خان کی بہن، عمران خان کے لوگوں کو، عمران خان کی فیملی کو جو مشکلات سے دوچار، ان کو پاکستانی قوم سلام کرتی ہے۔ عالیہ حمزہ صاحبہ جب باہر تھی تو وہ ایم این اے، ایم پی اور پنجاب کے لوگوں کو یہ کہتی تھی تو وہ پہنچ جاتے تھے، لیکن عالیہ حمزہ کی گرفتاری کے بعد سلمان اکرم راجہ کا راستہ صاف ہو گیا، اور وہ سلمان اکرم راجہ جو عالیہ حمزہ صاحبہ فون کر کے ایم این اے، ایم پی اور ممبر صوبائی اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈروں کو فوری طور پر کہتی تھی، اور وہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچتے تھے، اس کی کیونکہ عالیہ حمزہ کے پاس بہت سے اختیارات عمران خان نے دیے تھے، لیکن سلمان اکرم راجہ کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، اس لیے عالیہ حمزہ صاحبہ کو گرفتار کرا گیا۔ ایمان مزاری کا کیس سپریم کورٹ نے 2 ہفتوں میں اندر فیصلہ کرنے کا حکم دیا اور کیس کو پینڈنگ رکھ دیا۔ اگر ہائی کورٹ اس کیس کو نہیں سنتی تو سپریم کورٹ سزا معطل کر کے اس کی رہائی کا حکم جاری کر سکتی ہے۔ تو کیا آپ دیکھتے ہیں کل جمعہ اور آنے والے ہفتے میں ایمان مزاری کا کیس مقرر کیے جانے کا 100% امکان ہے، اور ایمان مزاری کا کیس مقرر کیا جا سکتا ہے اور ایمان مزاری کو کیس میں ریلیف مل سکتا ہے، لیکن کیا ایمان مزاری کی رہائی ہو سکتی ہے؟ جواب ہے نہیں۔ ایمان مزاری کسی اور کیس میں گرفتار کر لیا جائے گا، اور پاکستان کے عسکری ادارے جو سپریم کورٹ ہے اور ہائی کورٹ ہے، ان باتوں سے وہ اتفاق کرتی ہیں کہ ان لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں ملا جائے گا۔ تو عمران خان کی عالیہ حمزہ ملک صاحبوں، کیا ہائی کورٹ ان کو ریلیف دے گی؟ جواب ہے نہیں۔ کیا ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا؟ جواب ہے نہیں۔ مجھے یہ بتائیں، اگر شاہ محمود قریشی ہو یا ڈاکٹر جسمین راشد ہو، اعجاز چودھری ہو، ان کے کیس کیوں نہیں سپریم کورٹ کے لیے جا رہے کہ 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکے، ان کی سزائیں معطل کی جائیں؟ اور ڈاکٹر جسمین راشد کینسر کی مریض ہیں اور ایک خاتون ہیں اور 70 سال سے اوپر، ان کے کیس تو جلدی سے سننے جانے چاہیے، لیکن پاکستان کی گھٹیا عدلیہ، پاکستان کا گھٹیا سسٹم یہ نہیں چاہتا کہ جو خواتین صرف مریم نواز کے لیے عدالت یہ کہہ سکتے یہ خاتون ہے، کیونکہ شریف خاندان کی عورت کو جیل میں رکھنا پاکستان کے عسکری ادارے اور پاکستان کی عدلیہ کی توہین ہے۔ یہ لوگ ان خواتین جو بہادری سے عالیہ ملک کی بہادری کو قوم سلام کرتی ہے، ڈاکٹر جسمین راشد کی بہادری کو قوم سلام کرتی ہے، اور فلک جاوید کی بہادری کو قوم سلام کرتی ہے، صنم جاوید کی بہادری کو قوم سلام کرتی ہے، اور جو خواتین ایمان مزاری اور ہادی علی چتھا کو بھی قوم سلام کرتی ہے، اور شاہ محمود قریشی اور اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ اور بہت سے ایسے قیدی جو ملٹری قید ہیں، جن کے ہم کو نام یاد ہیں، ان کو بھی قوم کا سلام۔ جو لوگ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور سب کچھ برداشت کریں، لیکن عمران خان کا نظریہ اور انسانی حقوق کی اور پاکستان کی ترقی کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک پاکستانی قوم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے یا اپنے مستقبل کے لیے نہیں نکلے گی، ان کا مستقبل تاریخی رہے گا۔ دیکھیے، ہم تو بات کرتے ہیں، جو اوپینین ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر شیئر کر دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ پاکستان کی کیا صورتحال ہے یا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، انٹرنیشنل یا لوکل آپ کو خبریں دے دیتے ہیں۔ آپ کا
تجزیہ یا آپ کے پاس آج کل ڈیجیٹل موبائل موجود ہے، آپ ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر، تھریڈ پر، باقی دیگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر آپ لوگ ضرور سنتے ہیں۔ آپ کے اپنے بھی اوپینین ہے۔ آج کا پاکستان کا بچہ صحافی ہے، اور اس پر جو ایلان ماسک ہے اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر شخص کے پاس جدید ٹیکنالوجی اور صحافی ہوگا، وہ خود اپنا تجزیہ اور اس پر کامنٹ کیے جائیں گے۔ دیکھیے پاکستان میں شہری آبادی میں سب سے زیادہ ٹویٹر یعنی ایکس استعمال کیا جائے، لیکن دیہاتوں میں ایسے ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں استعمال کیا، یا فیس بک ہوتا ہے یا ٹک ٹاک استعمال ہر جگہ کیا جاتا ہے، لیکن دیہاتی علاقوں میں ایکس اکاؤنٹ استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس پر ٹاپک بنائیں گے کہ دیہاتوں کے لوگوں کو بھی ٹویٹر انسٹال کرنی چاہیے اور اپنا اوپینین روڑ دیں، جس طرح ٹک ٹاک بناتے ہیں اسی طرح ٹویٹر پر بھی آپ لوگ اس پر بھی ضرور بات کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں بہادر خواتینوں کو پوری قوم کا سلام، جو لوگ اس وقت عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بیوی اور بہت سی ایسی خواتین ہیں جو عائشہ بھٹو صاحب ہیں، اور بہت سی لوگ جو قید تنہائی میں اور اپنی فیملی سے دور اس وقت قید تنہائی میں، لیکن پاکستان کی گھٹیا عدلیہ یعنی عالیہ نیلم جو لاہور ہائی کورٹ کی جج، وہ خود خواتین ہے، لیکن اس نے انصاف کرنے میں سب سے بڑا ناکام رہی، کیونکہ وہ نون لیگ کی ایک ورکر ہے، اس لیے وہ انصاف کرنے سے قاصر ہے۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو سیاسی نظام ہے یہ کب تک چلے گا۔ پاکستان کی معیشت پر بھی بات ضرور کریں گے آنے والے وقتوں میں، اور جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں اس پر بھی بات ضرور کریں گے، اور آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن بھی دیں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان خواتین کو، ان کی بہادری کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے۔ آپ کی اس پر کیا رائے، آپ نیچے کامنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو سکے۔ شکریہ۔